السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن ام بسام فرام امریکہ، سوال آپ کا ہے طلاق کے حوالے سے۔ آپ کے خاوند نے بلا وجہ آپ کو طلاق دی اور یہ کہ 3 طلاق اکٹھی دی، تو جی طلاق کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں صحیح مسلم کتاب الطلاق کے اندر کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت 3 طلاق، 1 طلاق ہوتی، اور جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 3 طلاق بیک وقت اکٹھی 1 طلاق ہوتی، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں تک یہی معاملہ تھا کہ اکٹھی 3 طلاق 1 طلاق ہوتی تھی۔ تو شریعت کا یہی فیصلہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دے ایک ساتھ ایک مجلس میں، تو 1 ہی طلاق واقع ہوگی، لیکن اکٹھی 1 طلاق ایک ساتھ 3 طلاق دینا، ایک ساتھ اکٹھی 3 طلاق دینا، یہ طریقہ سنت کے بھی خلاف ہے، اور حدیث کے اندر اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ غصہ بھی فرمایا ہے ایک ساتھ 3 طلاق دینے کے حوالے سے۔ اور اس پر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی غصہ کیا، جیسا کہ حدیث کے راوی ہیں حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث سنن نسائی میں 3430 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ اکٹھی 3 طلاق دے دی۔ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جمیعا، جب آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے ایک ساتھ اکٹھی 3 طلاق اپنی بیوی کو دی، تو فقام غضبان، نبی علیہ السلام غصے میں کھڑے ہو گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، ابھی جب کہ میں تمہارے درمیان، تمہارے بیچ میں موجود ہوں۔ حتیٰ قام رجل، یہاں تک کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اقتلہ، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں، یعنی کیا میں ایسے شخص کو قتل نہ کر ڈالوں؟ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ نسائی کی یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث 3430 نمبر کی، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا اکٹھی 3 طلاق دینا یہ کتاب اللہ سے کھلواڑ ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ کھیلنا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں صاف طور پر یہ حکم دیا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت میں ہی طلاق دینی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حدیث کے مطابق حیض سے پاک ہونے پر غسل کرنے کے بعد بغیر ہم بستری کیے ہر ماہ خاوند اپنی بیوی کو 1 طلاق دے گا۔ 3 طلاق اکٹھی دینے پر تینوں واقع نہیں ہوتی، 1 ہی واقع ہوگی، یعنی اکٹھی 3 طلاق دینے پر 1 طلاق ہوئی، اس لیے آپ کو 1 طلاق ہوئی، اور خاوند 3 حیض کے اندر رجوع کر سکتا ہے، یعنی جس عورت کو حیض آ رہا ہے اس کی عدت 3 حیض ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، البقرہ پارہ نمبر 2۔ تو خاوند اپنی بیوی سے 1 طلاق دے یا اکٹھی 3 طلاق دے، اکٹھی 3 کی صورت میں 1 طلاق ہوئی، اور خاوند اپنی بیوی سے 3 حیض میں رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر چھوٹی عمر کی وجہ سے لڑکی کو ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، اور بڑی عمر کی وجہ سے بوڑھی عورت کا حیض بند ہو چکا بڑھاپے کی وجہ سے، تو پھر ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، سورۃ الطلاق پارہ نمبر
28 اور اس کی آیت نمبر بن رہی ہے 4۔ تو جس کو حیض آنا بند ہو چکا بڑھاپے کی وجہ سے یا بچپنے کی وجہ سے ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی تو عدت 3 ماہ ہے۔ آپ سے آپ کا خاوند 3 ماہ کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے۔ آئندہ کے لیے اس کو 2 طلاق دینے کا اختیار باقی ہوگا۔ طلاق ہی کے حوالے سے حسن درجے کی روایت ہے اور اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حدیث ابو داود کے اندر 2187 نمبر پر 2178 نمبر پر 2178، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث 2018 نمبر پر۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، حلال چیزوں میں سب سے بری چیز وہ طلاق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ طلاق اللہ کے ہاں دینا حلال تو ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ بری اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر خاوند بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی عورت اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق لے، خلا لے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں پسند کرتا، اور ایسی عورت بغیر وجہ بغیر ریزن اپنے خاوند سے طلاق لی، خلا لیا، جنت کی خوشبو تک نہ پائے گی۔ جنت جانا تو بات کی بات ہے، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گی۔ اب جب عورت کے لیے یہ وعید ہے، جبکہ وہ ہے بھی کم عقل، عورت کا عقل آدھا ہے، عورت کا دین آدھا ہے، کہ مالی معاملات میں ایک عورت کی گواہی نہیں چلے گی جب تک کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں نہ ہوں، یعنی 2 عورتوں کی گواہی مل کر ایک مرد برابر بنتی ہے۔ تو یہ عورت کا کم عقل ہونا ہے، اس کے عقل کا نقص ہے، اور عورت کا دین بھی کم ہے، اس کے دین کا کم ہونا یہ ہے کہ اسے حیض اور نفاس کی حالت میں جو نمازیں اس سے رہ جائیں وہ نمازیں اس پر معاف ہیں۔ تو عقل کی کمی کہ گواہی اس کی آدھی ہے، دین کی کمی کہ حیض اور نفاس کے دنوں کی نمازیں اسے معاف ہیں۔ تو جب ایک کم عقل ذات اور ایک کم دین والی ذات ہستی وہ اگر خلا لے، طلاق لے بغیر وجہ، اسے اتنی سزا ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ تو جو پوری عقل والا ہے اور پورے دین والا ہے، جسے نہ گھر میں نماز کی چھٹی، نہ سفر میں، نہ جہاد میں، اگر وہ بغیر وجہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اور بری چیز کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ بغیر وجہ کے طلاق دینا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ پاپ ہے۔ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ بیوی نافرمان ہو تو اس کا باقاعدہ ایک شیڈول ہے، ایک باقاعدہ پروسیس ہے کہ خاوند کیا کرے گا، نافرمان بیوی کو سمجھائے گا۔ خاوند کیا کرے گا، نافرمان بیوی سے تھوڑی دیر کے لیے بسترا کمرہ علیحدہ کر لے گا۔ خاوند اپنی نافرمان بیوی پر ہلکا ہلکا ہاتھ اٹھائے گا، جانور کی طرح نہیں پیٹے گا۔ خاوند اپنی نافرمان بیوی کا معاملہ خاندان کے بڑے حضرات، فیصلہ کرنے والوں کے بیچ رکھے گا، صلح صفائی کو کرایا جائے گا، اور اگر اس کی نافرمانی برداشت کے اندر ہو تو برداشت کرتا رہے گا۔ فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، سورۃ النساء پارہ نمبر 5۔ اب ایک بندہ بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بیوی کہتی ہے مجھے طلاق مت دو، مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ رہوں، گھر بسا رہے، گلشن اور باغ اجڑے نہیں، مگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ وہ طلاق چاہے دوسری شادی کرنے کے لیے دے یا خام خواہ میں طلاق دے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے،
اور قرآن مجید نے ہمیں ظلم اور زیادتی سے منع کیا۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، وَلَا تَعْتَدُوا ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی مت کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ اللہ مقسط اور مقسطین کو، انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو زیادتی نہیں کرنے والے ہوتے۔ تو بیوی جیسی ہستی کو بغیر وجہ کے طلاق دینا بالکل ایک زیادتی ہے اور ظلم ہے، اور اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو دوسری شادی کے چکر میں یا کسی نان ایشو میں، کسی عام سے معاملے میں بغیر وجہ کے بیوی کو طلاق دیں، یہ صریحاً ظلم کا اور زیادتی کا شکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو اللہ کے پسندیدہ نہ ہو وہ ضرور شیطان کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ شیطان نے اپنا عرش پانی پر، تخت پانی پر لگا رکھا ہے۔ ہر چیلا آ کر، شیطان کا ہر چیلا، شیطان کا ہر شاگرد، شیطان کا ہر سٹوڈنٹ صبح سے لے کر شام تک اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے۔ جو شیطان کا سٹوڈنٹ، جو شیطان کا شاگرد اور چیلا شیطان کو آ کر یہ بتائے آج میں نے 2 خاندانوں کو توڑ دیا، میاں بیوی کے بیچ میں طلاق کر دی، شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کہتا ہے شیطان اپنے اس شاگرد اور چیلے سے، پتر تو میرے بیٹا میرے قریب آ جا، کام تو نے کیا ہے، یہ زنا کروا لیا، چوری کروا لی، فلاں فلاں، یہ کوئی کام ہے؟ کام تو دراصل یہ ہے جو تو کر کے آیا۔ یعنی شیطان کے نزدیک طلاق کا ہو جانا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ 2 گھروں کا، 2 خاندانوں کا، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ تو اس لیے خواہ مخواہ طلاق نہ دی جائے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ کہ اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، عورت پہ ظلم کرتی ہے، پہلے پہلی کو طلاق دو، پھر ہم شادی دیں گے، پھر ہم شادی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری ناپسندیدہ چیز وہ طلاق کا دینا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنی غلطی کو سدھارنے کا موقع بھی دیا۔ اللہ نے اپنی غلطی سدھارنے کا ہمیں موقع دیا ہے۔ آج موقع ہے، آج ایک آنسو کی بھی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ کل مگر مچھ جتنے آنسو بھی ہوں تو اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی یہاں سے مرنے کے بعد۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو بغیر وجہ یا معمولی اور چھوٹی باتوں پر طلاق دے چکے ہیں، اللہ کا خوف کر لیں۔ عورت کمزور ذات ہے، وہ بدلہ نہ لے پائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو الجبار ہے، القہار ہے، ہاں جی، وہ تو پورا بدلہ لینے والا ہے، اور قیامت کا دن ہے ہی بدلے کا دن۔ آج جہاں جو کریں گے، جہاں جو بوئیں گے، دنیا میں جو کریں گے، دنیا میں جو بوئیں گے، کل قیامت کے دن وہ فصل پکی ہوگی، وہ تیار ہوگی، وہ کاٹیں گے۔ ہم نے جیسا یہاں کیا ویسا وہیں پائیں گے۔ یہاں ظلم اور زیادتی کی، کل قبر میں، آخرت میں ہمارے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو بچائے، شیطان کے قدموں کی پیروی سے اللہ ہمیں بچائے۔ آج موقع ہے، بے گناہ میں، فری میں، مفت میں زیادتی کرتے ہوئے معمولی معمولی باتوں پر بیویوں کو طلاق دینے والوں، یاد رکھ لو آج کسی کو تڑپایا ہے، کل تم تڑپو گے۔ ڈرو اس دن سے کہ کل تمہاری بہن، ماں اور بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے۔ ڈرو اس دن سے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے۔ وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ پیسہ کام آئے گا،
نہ مال کام آئے گا، نہ دولت دنیا کام آئے گی، نہ حسن و جمال، نہ خاندان و حسب و نسب، نہ اولاد، نہ رشتہ دار، نہ دنیا، کچھ اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گا تو اللہ کا فضل اور اپنا نیک عمل۔ آج موقع ہے اور اپنی غلطی کو سدھارنے کا، لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کرنے کا۔ واٹس ایپ پر ہم سے جڑنے کے لیے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو آپ کے گھر میں، آپ کے روم میں بغیر کسی فیس، بغیر کسی معاوضے کے اللہ کا قرآن پہنچے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔